ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تواب مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ ایک ہوتا ہے ایک بار توبہ کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے بار بار توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنے رب سے معافی مانگنا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بار بار توبہ کرنے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، یہ متطہرین سے مراد طہارت ہے۔ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، باطنی طہارت بھی اور ظاہری طہارت بھی۔ ظاہری طہارت سے مراد یہ ہے کہ جسم کو صاف ستھرا رکھنا، میل کچیل نجاست سے بچانا، اور جسم پر کوئی ایسا داغ نہ لگنے دینا جس کی وجہ سے جسم داغدار ہو جائے۔ اور باطنی طہارت سے مراد گناہوں سے بچنا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری اور باطنی گناہ سے بچو۔ ظاہری اور باطنی گناہ کے بارے میں دو قول ہیں۔ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو ظاہراً کیے جائیں، اعلانیہ کیے جائیں، مجمع عام میں کیے جائیں، اور باطنی گناہ جو چھپ کر کیے جائیں۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو ظاہری اعضاء سے کیے جائیں، اور باطنی گناہوں سے وہ گناہ مراد ہیں جو دل سے کیے جائیں۔ مثال کے طور پر کینہ، بغض، حسد، بری چیزوں کو پسند کرنا، یہ باطنی گناہ ہیں۔ ان سارے گناہوں سے منع کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی کس طرح تعلیم اور تربیت فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو صحابہ کرام غصے میں آئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، اسے میرے پاس آنے دو۔ جب وہ حضور کے قریب آ گیا تو انداز تربیت دیکھیے حضور علیہ السلام کا۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا لوگ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ فرمایا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کروں گا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے پھوپھی کا بھی ذکر فرمایا، خالہ کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر حضور علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے اس غلام کی اس طرح تربیت فرمائی، اس کے لیے دعا فرمائی، تو اس کے بعد وہ کبھی زنا کی طرف، فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف کبھی بھی نہیں گیا۔ تو یہ دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تربیت فرمائی۔ پہلے جب وہ آئے تو بڑے پیار سے، احسن انداز سے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے پاس آنے دو۔ اپنے قریب بٹھا کر بڑے احسن انداز میں پیار کے ساتھ اس کی تربیت فرمائی۔
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گناہ کو ایسی تصویری شکل دے کر اس کو سمجھایا کہ اس کے دل میں گناہ کی نفرت بیٹھ گئی۔ آج اس طرح معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو آئیے اب ہم اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں ان گناہوں سے بچنا کیسے ہے۔ دیکھیے ہمارا دین اس معاملے میں ہماری تربیت فرماتا ہے کہ ہم نے بے حیائی سے، برائی سے، فحاشی سے، کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے سوشل میڈیا، اس نے ہمارے دلوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، یہ بڑی فحاشی، عریانی اور بے حیائی پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچیں گے کہ اگر ہم اس گناہ میں مشغول ہوں اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے، تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خیانت کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، چھپ کر گناہ کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو ایک جھنڈا دیا جائے گا اور اس جھنڈے کے اوپر اس کی خیانت لکھی ہوئی ہوگی، جس کو سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج اگر ہم گھر والوں سے خیانت کر کے چھپ کر گناہ بھی کر لیں تو قیامت کے دن ہماری خیانت واضح کر دی جائے گی۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم زنا میں، اس کام میں، بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانی میں مشغول ہوں، موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اگر ہم نے یہ کام چھوڑے نہ، توبہ نہ کی، تو قیامت کے دن کس قدر ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑے گی۔ مشہور بزرگ ہیں، مکہ کے بڑے علماء میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر آپ کو فحاشی کی، بے حیائی کی، زنا کی دعوت دی، تو آپ نے بڑے ہی احسن انداز میں اس کی تربیت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس گناہ میں مشغول ہو گئے، ہمیں موت آ گئی، تو بتاؤ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اگر ہم اس گناہ کو کر لیں اور قیامت کے دن اس خیانت کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے اور تمام لوگوں کے سامنے ہماری رسوائی ہو، تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ تو وہ عورت جو ہے اس نے انکار کر دیا اور اس نے توبہ کی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ آئیے دیکھیے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ جب زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر جملہ ارشاد فرمایا، قال معاذ اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا میں تیرے ماتحت ضرور ہوں، تیرے پاس ضرور ہوں، لیکن تیری پناہ میں نہیں ہوں۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، کیونکہ میری رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، میں سانس لے رہا ہوں اللہ کے حکم سے لے رہا ہوں۔ یہ وہ جملہ ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے دل میں خوف خدا پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ نہ ہم ان چیزوں میں پڑیں، نہ ہی بے حیائی، فحاشی، عریانی کے پھیلانے کا سبب بنے، کیونکہ جو یہ اپنے راز فاش کرتا ہے، بے حیائی پھیلاتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کے تمام لوگوں کو بخش دے گا، لیکن اس کو نہیں بخشے گا جس نے اپنا راز خود فاش کر دیا، اپنے گناہوں کو فاش کر دیا۔ پھر اس کی صورت بتائی کہ آدمی رات کو گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن صبح جب وہ اٹھتا ہے تو دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، اپنے گناہ کی خود تشہیر کر رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایسے بندے کو نہیں بخشے گا۔ قرآن پاک بھی اس چیز کا اعلان فرما رہا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلائی جائے، ان کے لیے
دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہم ان چیزوں کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم خود بھی ان سے بچیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچائیں۔ بلکہ آج کل لوگ اپنے گناہوں کی اس طرح تشہیر کرتے ہیں، یہ ٹک ٹاکر، یوٹیوبر اور ڈرامے باز ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بکواسات کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے ہمیں ان ڈراموں میں، ہمیں ان گندے کاموں میں کام کرتے ہوئے، فلموں ڈراموں میں اتنے سال ہو گئے۔ یارو یہ کتنی بے حیائی اور بے غیرتی ہے کہ لوگ اس طرح اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور گندے کاموں میں مصروف ہو کر، مشغول ہو کر، شہرت حاصل کر کے پھر کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے۔ اس سے بڑی بے حسی اور کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔